العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یخادعون اللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کسے دے رہے ہیں فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر مرض ہے فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو مرض کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں تیسری جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا۔ تو پہلے تو یا تھے پکے مومن یا پکے کافر تھے، یہ تیسری جماعت کہاں سے آئی؟ یہ مدینہ کے اندر تب پیدا ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مدینہ کے اندر آئے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ 3 قبیلے بڑے یہودیوں کے رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور 2 بڑے قبیلے مشرک قبیلے دوسرے رہتے تھے جو وہاں کے زمینی لحاظ سے بڑے سردار تھے، چودھری تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہ یہودی ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ اسلحہ بھی دیتے تھے، اگر ان کے حالات کمزور ہو جاتے تو سود پر پیسہ بھی دیتے۔ اس طرح معیشت پر اور سیاست پر ان کا قبضہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ کے لوگ یہودیوں سے بڑے تنگ تھے اور وہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تو یہودی مانتے چلے گئے کیونکہ ان کی آپس میں بھی مخالفت تھی، اور یہ بھی شرط ساتھ رکھی کہ اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو جب اسلام بڑھتا چلا گیا، جنہوں نے کلمہ پڑھنا تھا وہ کلمہ پڑھتے گئے، اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ آگے آپ چل کر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا قرآن پاک جیسی نعمت کے ذریعے۔ تو جب بدر کی لڑائی ہوئی تو مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ جل رہا تھا کہ سردار میں تھا، سرداری مل گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ آپس میں اندر سے کڑ رہا تھا، اس نے چلاکی سے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیا کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے ان کی اب ہم جڑیں کاٹیں گے، مخالفت کریں گے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے زیر اثر جو لوگ تھے اس نے ان کو بات بتلا دی کہ اندر سے ہم مسلمان نہیں ہیں، صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا، آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ تعالی، کہ مکہ کا کوئی آدمی بھی منافق نہیں تھا، چاہے وہ مکہ کے اندر کلمہ پڑھ کر کے رہا یا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر گیا۔ یہ جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، اوس اور خزرج کے خاص لوگ اور عموماً کچھ یہودی لوگ، یہ منافق ہوئے تھے۔ یہ یاد رکھنا، یہ دھوکہ دیا جائے گا کہ فلاں دیکھو، فلاں کے اعمال دیکھو، فلاں دیکھو، فلاں صحابی ایسے ہو گیا۔ مکہ کا رہنے والا کوئی بھی منافق نہیں تھا، مدینہ کے رہنے والے منافق بنے تھے کچھ لوگ۔ اور ہاں، مکہ کے اندر نفاق الٹ تھا کہ اندر سے لوگ مسلمان تھے لیکن کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اندر سے ان کی ہمدردیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، لیکن مدینہ کے اندر انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھا لیکن اندر سے مسلمانوں کے کیا تھے؟ خلاف تھے۔ اب انہوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں۔ اسی طرح آج بھی لوگ ہیں، اور ایک ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہے عملی نفاق، کہ بندے کے عمل اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اسے عملی منافقت کہتے ہیں۔ اندرون خانہ اس نے جو کچھ مانا ہے اس نے مانا ہے، عمل نہیں۔
ایک ہے اندر سے بھی نہیں مانا اوپر سے بھی نہیں مانا، بس زبانی اقرار کیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یا اللہ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تو ظاہری اور باطنی بات کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر، خازن کے اندر، مدارک کے اندر، مزری کے اندر، ان سب تفسیروں کے اندر یہ ہے کہ اللہ سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اور مومنوں کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، نہ مومنوں کا کر رہے ہیں نہ اللہ کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے راز فاش کر رہے ہیں۔ اور ان کے دل کے اندر ایک مرض ہے، جو جو آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ انکار کرتے ہیں، وہ مرض بڑھ رہا ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے نہ فساد مچاؤ زمین کے اندر، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، ہم ایک درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مذہبی منافرت بڑھ رہی، آج بھی یہ آپ کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، مذہبی منافرت، کیا یہ سیاسی منافرت نہیں بڑھ رہی؟ آج تک کسی مذہبی جماعت نے اس طرح ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کیا ہوگا جتنا یہ سیاسی کر رہے ہیں۔ سیاسی منافرت نہیں بڑھتی، ہمیشہ مذہبی منافرت بڑھتی ہے۔ تو یہی منافق لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یہ جی مذہبی منافرت بڑھ رہی ہے، ہم ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، ایک درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو اس طرح کے ہیں یہ اصل میں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا زمین کے اندر امن کا سبب بنے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا یہی زمین کے اندر فساد کا سبب بنے گا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ اطاعت کرنے کی توفیق نصیب